بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے درود تنجینہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا آسان طریقہ، درود تنجینہ کے عامل بننے کا طریقہ۔ درود تنجینہ کے بارے میں اب آپ کو کیا بتاؤں، یا آپ سب لوگ اس سے واقف ہی ہیں کہ درود تنجینہ جو ہے مشکل کے وقت میں کام آنے والا بہترین درود، جو ایک روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر خود سے یہ بتایا تھا جب کشتی کچھ لوگوں کی طوفان میں ڈوبنے لگی تھی کہ یہ درود پڑھو، تو پھر وہ طوفان سے کشتی نکل گئی۔ یہ روایت جو ہے موجود ہے، اور اسی روایت کو لے کے درود تنجینہ سینہ بسینہ نسل در نسل لوگوں میں اور ہر گھر میں آلموسٹ یہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، چند لوگ مل کر اس کو کافی تعداد میں پڑھتے ہیں، یا ایک بندہ خود بھی پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ مشکلات میں کام آنے والا درود ہے، جو مشکل وقت کے اندر جو ہے انسان کے کام آتا ہے۔ تو آپ سے اب اس کے اوپر جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر آپ درود تنجینہ کے عامل نہیں بھی ہیں تو بھی یہ جتنی تعداد میں بتایا گیا ہے، بزرگوں نے بتایا آپ پڑھیں گے تو یہ عمل کرتا ہے، یہ پھر بھی عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس عمل کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو اس کا انسان عامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو زندگی میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، بس وہ اسی عمل کو قائم رکھے تو وہ اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگے تو اس کو ملتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ درود تنجینہ کی زکوٰۃ ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کبیر ہے، اس کا کبیرہ طریقہ ہے، اور ایک صغیر زکوٰۃ ہے۔ بڑی زکوٰۃ کے لیے اس کو 40 دن کرنا پڑتا ہے۔ 40 دن اس کو کریں گے تو ڈیلی آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کی زکوٰۃ بڑی جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ اگر آپ 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں اور 40 دن تک پڑھیں تو اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 40 ہی دن پڑھیں لیکن 121 بار روزانہ پڑھیں تو بھی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ یہ میں پہلے وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد اس کی احتیاط اور کرنے کے دوسرے مسائل بھی بتاتا ہوں۔ ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ یہ تو ہوگی دو باتیں کہ یہ دو طریقے سے اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس کی زکوٰۃ پوری کر لیں تو پھر آپ اس کو 11 بار 21 بار یا 41 بار روزانہ پڑھتے رہیں تو آپ کا عمل جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اور ایک اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں اس کے کرنے کے طریقے کی دوسری احتیاط کے اوپر۔ اس میں یہ ہے کہ بھیا اب یہاں پر ایک چیز بہنوں سے تھوڑی سی وہی بات کر لوں، کیونکہ پھر سوالات آئیں گے کہ بھیا ہم کیسے کریں، ہم تو 40 دن کنٹینیوس نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، اول تو اس کے خواتین کے لیے یہ بہتر رہے گا کہ وہ اس کو 21 دن میں کوشش کریں، اس کی تعداد جو 40 دن میں آپ نے پڑھنی ہے وہ 21 دن میں کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ جب آپ کو پرابلم ہو تو پھر ان ڈیز کو نکال کے پھر آپ دوبارہ شروع کریں۔ خواتین کے لیے یہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ہی بتا دوں۔ اب میرے مرد حضرات، جو بہن بھائی، جو دوست میرے بھائی ہیں، ان کے لیے میں اب یہ بتا دوں کہ آپ نے جب اس کو شروع کرنا ہے تو آپ نے ایک تو جگہ کا انتخاب کرنا ہے، ایک جگہ رکھنی ہے ان 40 دن میں۔ یہ نہیں کہ جی مجھے سسٹر کے گھر جانا پڑ گیا تھا، مجھے دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا، آپ کا عمل قائم نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ باقاعدہ موکلات ہوتے ہیں، وہ چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، آپ کو سائے کی طرح سے نظر آئیں گی۔ آپ آخری جب 10 دنوں میں جائیں گے تو وہ آپ کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ یہ میسر ہوتا ہے، یہ منحصر ہوتا ہے اس ماحول پہ اور تنہائی پہ آپ کیسا ماحول بنا کے بیٹھتے ہیں۔ اگر گھر میں راتوں کو جاگنے کا دستور ہے، شور شرابہ ہے، دھما چوکڑی ہے، سکون نہیں ہے، تنہائی میسر نہیں ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ان کا سامنے ظاہر ہونا، لیکن اثرات آ جاتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے جب 40 دن ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت مقرر کر کے اس کو شروع کرنا ہے تو پھر آپ، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تہجد ٹائم پہ کر لیں صبح،
یا آپ عشاء کے بعد کر لیں، رات لیٹ میں کر لیں، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اب دوسری بات اس کے ساتھ احتیاط کیا کرنی ہوگی؟ احتیاط اس کی بھیا یہ ہے کہ جب اس کو آپ شروع کرنے لگیں تو کچھ صدقہ خیرات کر دیجئے گا، اور اس کے بعد 40 دن میں جتنی بھی جمعراتیں آئیں تو ان جمعرات میں کچھ میٹھا پکا کے بانٹ دیجئے گا، یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، نماز کی تو ظاہر ہے پابندی ہر وظیفے، اس کے بغیر تو آپ عامل ایسا کیا جس کا عمل ہی نہ ہو، تو نماز تو سب سے پہلے ضروری ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے اس کے اندر کامیابی کے لیے، رزق حلال کھانا ضروری ہے اس کی کامیابی کے لیے۔ دوسری بات اب یہاں پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے دن 40 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے انڈا، دودھ، مچھلی، گوشت، پیاز، لہسن، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز رکھنا ہے، سادہ غذا کھانی ہے۔ کوشش کریں کہ جب وظیفہ کر رہے ہوں تو خوشبو لگا کے بیٹھیں، اور 3 بار آیت الکرسی کا حصار بھی اپنے گرد کر کے بیٹھیں۔ اس کو پڑھنے کے لیے اس کی تعداد میں آپ نے جو ہے وہ درود اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ خود درود ہے، تو درود تنجینہ کا صرف آپ آیت الکرسی کا 3 بار پڑھ کے اپنے گرد حصار کر کے بیٹھیں گے، اور عمل پورا کیے بغیر اس حصار سے باہر نہیں آئیے گا۔ یہ احتیاط ضروری ہے۔ کھانے پینے کی میں نے احتیاط آپ کو بتا دی، خوشبو لگا کر بیٹھ جائیں۔ اگر ان 40 دنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اچھے رزلٹ ملیں تو سفید کپڑے پہن کر، یہ جب ایک سفید جوڑا آپ استری کر کے اپنا 1-2 جوڑے رکھ دیں جو آپ وظیفے کے ٹائم پہ وہی سفید کپڑے پہن کر بیٹھیں۔ اس کے علاوہ اس کی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں، جس ڈیوریشن کے اندر آپ وظیفہ کر رہے ہوں، کوشش کریں کہ اگر آپ 1 اگربتی بھی جلا لیں کمرے میں خوشبو کے لیے تو یہ بھی سونے پہ سہاگے کا کام کرے گی۔ روشنی میں بیٹھ کے کریں، اندھیرا یا دیا وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی میں ہی کریں، اور آپ کو جو چیزیں دکھنی ہیں وہ روشنی میں ہی دکھ جائیں گی۔ یہ اس بھائی کا بھی جواب ہے جو یہ بڑے شوق سے مجھے کہہ رہے تھے جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کے جنات موکلات حاضر، تو پھر دل کو تگڑا کر کے کر لینا یہ، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں ڈرنا نہ اور گھبرانا نہ، یہ کر کے دیکھ لو، پھر چیزیں بھی آ جائیں گی اور آپ کو ہلا جلا بھی دیں گی، پھر میں حال پوچھوں گا کہ میاں کیسا لگا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ ہے کہ کریں، عمل کریں، یہ ایک چلہ ہے، یہ ایک وظیفہ ہے، عامل بننا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ درود تنجینہ کا اگر آپ نے یہ چلہ مکمل کر لیا، آپ درود تنجینہ کے عامل ہو جائیں گے۔ پھر کسی بھی کام کے لیے آپ 71 بار پڑھ کے جو بھی جس کے لیے دعا کریں گے، 13واں ہدف وہ قبول بھی ہوگی اور وہ کام بھی ہوگا۔ پھر آپ کو اس کے علاوہ پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں زندگی بھر، بس اسی عمل کو قائم رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، رزق حلال پہ کنسنٹریٹ کریں، آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، آپ کی دین دنیا آخرت تمام کو سب کچھ جو ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے اس سے، ٹھیک ہے؟ متقی بھی ہو جاؤ گے، پرہیزگار بھی ہو جاؤ گے اس وظیفے کے اثر سے۔ اتنی نورانیت، اتنی آپ کے اندر بزرگی اور اتنا سب کچھ آئے گا کہ اگر آپ ابھی دنیا دار ہیں، اگر یہ وظیفہ کر لیں تو آپ پکے دیندار بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ والے، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں گے، نیک بندے بن جائیں گے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑیں، ایک سائیڈ پہ چھوڑیں، جو پہلے ہو گئے اس پہ توبہ کر لیجئے، صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے، صلاۃ الحاجت پڑھ لیجئے، اور اس وظیفے کو پورے انہماک سے، پورے شوق سے اور دل لگی سے کیجئے گا، دل جمی سے کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور رزلٹس ملیں گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی بات بتانے سے رہ گئی ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔